الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یعنی پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے والوں کے لیے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے ترتیب بنائی ہے اور سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ سال میں انسانوں کو 12 مہینے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ قرآن پاک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں، یعنی سال بھر میں 12 مہینے پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے پہلے ہی لکھ دیے تھے کہ سال بھر میں 12 مہینے ہوں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت، زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے مقرر کر دیے تھے اور لکھ دیے تھے کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ قرآن پاک اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے منہا 4 حرم،
ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بہتر مہینے ہیں، اچھے مہینے ہیں۔ قرآن پاک اس کی طرف توجہ دیتا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے محترم رکھے ہیں۔ یعنی جس اعتبار سے اللہ رب العزت ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے جمعہ ہفتے میں افضل مہینہ قرار دیا ہے، اسی اعتبار سے پورے سال بھر کے مہینوں میں اللہ رب العزت نے محترم مہینے 4 مہینوں کو قرار دیا ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینے محترم مہینے سمجھے جاتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا تھا۔ اس وقت یعنی ان مہینوں میں لوگ امن و چین سے زندگی بسر کیا کرتے تھے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ سب لوگ امن کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ رجب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے محترم قرار دیے گئے ہیں، یہ 4 مہینے محترم ہیں، جس کی طرف قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس کی جانب اشارہ فرمایا تھا، یہ محترم مہینے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کی پاسداری کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دی تھی۔ سامعین کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو انسان کے لیے مثل ہیں، انسان کے لیے نمونہ ہیں، انسان کے لیے مثال ہیں۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے موقع پر شہید کر دیا گیا، جسے ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، کربلا کے مقام سے جسے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 10 تاریخ کو رونما ہوا، یہ واقعہ 10 تاریخ کو پیش آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے یا ان 4 محترم مہینوں کے حوالے سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کو فوقیت زیادہ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اس مہینے میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو لوگ اس مہینے میں اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ایسے افراد کا مرتبہ، ایسے افراد کا مقام اس مہینے باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے، باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے دن یعنی محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ لوگ جب سال شروع ہو رہا ہو تو روزے رکھا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ حضرات گرامی، اس میں خاص طور سے عاشورہ کا روزہ ہے، اور آج عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو اسلامی اعتبار سے یوم عاشورہ کا نام دیا جاتا ہے، یوم عاشورہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی زندگی میں روزہ رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہے، اور روزے کے حوالے سے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ہم غور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ رمضان کے اعتبار سے، روزے رکھنے کے اعتبار سے شہر اللہ المحرم، اللہ کا محرم مہینہ ہے. ہم غور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اعتبار سے رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور جس اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد اگر کوئی فوقیت کا مہینہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی بہترین مہینہ ہے روزے رکھنے کے اعتبار سے، وہ محرم کا مہینہ ہے. یعنی رمضان میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے تھوڑا کم جو ہے محرم کے مہینے میں ملتا ہے روزے رکھنے کا ثواب. اسی اعتبار سے عبادت ہے، نماز ادا کرنے کا ثواب اس مہینے یعنی ان محترم مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہو، چاہے وہ کچھ اور عبادت کر رہا ہو، بقیہ مہینوں کے حوالے سے، بقیہ مہینوں کو چھوڑ کر ان مہینوں میں، ان 4 محترم مہینوں میں اللہ رب العزت ثواب زیادہ عطا کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں رمضان کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان کی ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. اب غور کریں یہ عاشورہ کا روزہ کس سبب کی وجہ سے ہے، یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. بہت سارے حضرات اس متعلق کہتے ہیں، بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی، اسی اعتبار سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. لیکن ایک روایت ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ ہم لوگ جانتے ہیں یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آئے اور مدینہ پہنچے، وہاں پہ دیکھا یہودی لوگ جو ہے روزہ رکھا کرتے ہیں 10 محرم الحرام کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ حضرات روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ نکلے تھے اور ان کے پیچھے فرعون دوڑ رہا تھا، ان کے پیچھے فرعون بھاگ رہا تھا، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے بھاگی چلی جا رہی تھی. بیچ میں سمندر آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو سمندر پر ڈالتے ہیں اور سمندر پر جو ہی ڈالتے ہیں سمندر کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، بیچ میں پانی رک جاتا ہے اور پانی میں راستہ بن جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی قوم وہاں سے گزر کر چلی جاتی ہے. فرعون کو سوچتا ہے، فرعون سمجھتا ہے، فرعون دیکھتا ہے اوہو راستہ تو بن گیا ہے، راستہ یہاں سے بڑے مزے کا ہے، میں بھی اس کی قوم کے پیچھے چلا جاتا ہوں. فرعون اور فرعون کی پولیس، فرعون کا لشکر وہاں سے اس راستے کے بیچ سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. عین سمندر کے بیچ میں، عین سمندر کے بیچ میں جب یہ فرعون کا لشکر پہنچتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے سمندر سے مل جائیے. چنانچہ جو ہے سمندر مل جاتا ہے. فرعون غرق آب ہو جاتا ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، اس کی قوم غرق ہو جاتی ہے، اس کے ماننے والے غرق ہو جاتے ہیں، اس کی پولیس غرق ہو جاتی ہے. اور اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نجات پاتی ہے، اس اعتبار سے وہ بچ جاتی ہے. فرعون نے تو بہت کہا تھا آمنا، ارے میں تو ایمان لایا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. لیکن اس وقت گزر چکا تھا، اس وقت اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. چنانچہ وہ غرق ہو گیا.
حضرت گرامی کہنے کی غرض یہ ہے، یہ واقعہ اس وجہ سے یہودی لوگ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں بچایا تھا، فرعون سے بچایا تھا، فرعون کی پولیس سے بچایا تھا۔ اس وجہ سے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے ہیں اور روایات میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخری وقت میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عاشورہ کے دن سے، ہر دن کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے وہاں سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہودی اس دن بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑے جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی ان کی مشابہت کرنے لگے، ہم لوگ بھی ان کی تعظیم کی وجہ سے روزہ رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلے سال جو ہے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے ہم مخالفت کریں گے ان لوگوں کی، یعنی یا تو ہم 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، یا تو ہم 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ کا رکھیں گے۔ چنانچہ اگلا سال آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اس دن سے چلے جاتے ہیں اور اس روز چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اگلا سال آئے گا یا تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے گا یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی اعتبار سے یا تو 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھا، یعنی ان یہودیوں کی مخالفت کی۔ ہم حدیث پاک میں پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کرتے ہیں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ آپ کے انداز، جہاں پہ آپ کو لگے یہاں پہ آپ کا کام مشرکین کے مطابق ہو رہا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے خالف المشرکین، ان مشرکوں کی مخالفت کیا کرو۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے، جس نے کسی قوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی وہ اسی میں سے ہے، جس نے کسی قوم کو اپنا آئیڈل مانا وہ اسی میں سے ہے، جس نے کسی قوم کو اپنا رہبر و رہنما جانا وہ اسی میں سے ہے۔ ہم غور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے حوالے سے، کیونکہ یہودی ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی مخالفت میں ارشاد فرمایا یا تو 9-10 کو روزہ رکھا جائے یا 10-11 کو روزہ رکھا جائے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے افعال کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، ہم اپنی تعلیمی اداروں کا محاسبہ کریں، ہم زندگی کے ہر شعبے کا محاسبہ کریں۔ ہم دیکھیں کیا ہم یہودیوں کے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، ہم دیکھیں کیا ہم غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا انداز دوسروں کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا طریقہ دوسروں کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا لباس دوسروں کا لباس ہوتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا کھانا دوسروں کا کھانا بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس اعتبار سے وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم اس اعتبار سے فخر محسوس کریں کہ وہ ہم اس اعتبار سے کھانا کھاتے ہیں، جس اعتبار سے ان کا لباس ہو ہم فخر محسوس کریں کہ ہم بھی اسی اعتبار سے لباس پہنیں گے، جس اعتبار سے وہ تعلیم کے نظام کو چلانا چاہے ہم اس اعتبار سے ہی سمجھیں کہ ہماری تعلیم بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی اس اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم غیروں کے طریقے پر، ہم ان لوگوں کے طریقے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ہم ان کے طریقے پر چلیں گے اور فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں انتہائی مجرم ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس اعتبار سے، الگ اعتبار سے کوئی فوقیت حاصل کرتے ہوئے نہیں یا فخر محسوس کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کوئی کام کر رہا ہے مکروہ ضرور ہوگا لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے روزہ رکھا یوم عاشورہ کی، اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول سے کہنے لگا ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے مجھے کہ رمضان
اللہ کے رسول نے کہا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے جانتے ہو، اس مہینے میں اگر روزے رکھو گے تو یہ بہترین موقع ہوگا۔ ہم جانتے ہیں اس اعتبار سے محرم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے فضیلت بیان کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے، امت پر روزے فرض ہونے سے پہلے یہ جو عاشورہ کا دن تھا، امت پر اس روز روزہ رکھنا فرض تھا، امت پر اس روز روزہ رکھنا فرض تھا۔ چنانچہ جب رمضان مبارک کا مہینہ اس امت پر فرض ہو گیا کہ آپ رمضان پر روزے رکھیں گے، اور اس جو عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا جو فرض تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس اعتبار سے اس کو پیچھے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تذکرہ کیا کہ فرمایا وصیام یوم عاشورہ، اور جو عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گمان کرتا ہوں، احتسب، میں گمان کرتا ہوں جو اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا شاید کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ، ایک سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کبھی امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا عاشورہ کا روزہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، معلوم ہوا عاشورہ کا روزہ کتنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عاشورہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عاشورہ کا یہ طریقہ کار معلوم ہوتا ہے۔ اب بہت سارے حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اسی وجہ سے آیا ہے، شاید اس وجہ سے فضیلت ہے۔ حضرت گرامی، اس وجہ سے فضیلت نہیں آئی ہے، کربلا کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں آئی ہے، بلکہ اس دن کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اس وجہ سے فضیلت آئی ہے۔ اور اس سے پہلے یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن بچایا گیا ہے، فرعون سے بچایا گیا ہے، اسی وجہ سے یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اس دن میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس دن میں بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو شریعت میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اس 10 محرم کے دن بہت سارے لوگ کھچڑی پکاتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ اور کھانا پکوان بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سمجھتے ہیں شاید ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ کل ہی عصر نماز کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کا فون آیا، وہ فون پہ مجھے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، میں نے کہا جی بتائیں، کہا اگر ہم عاشورہ کے دن کھچڑی پکائیں گے کیا اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ میں نے کہا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جس شخص پر قربانی فرض ہے، جس شخص نے قربانی کی ہے، اس پر ضروری ہے کہ عاشورہ کے دن وہ کھانا بنائے۔ میں نے کہا ایسی روایت تو معلوم نہیں ہے، ایسی روایت تو ہم نے پڑھی نہیں ہے ابھی تک، اور نہ اس طرح کو کوئی دین سے ثبوت ملتا ہے۔ اس نے کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں جتنا اس کا سینہ ہوتا ہے، اس سینے کی وزن جتنا ہوتا ہے، اس وزن کی قیمت لگا کر ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے، اس طرح کے خرافات، اس طرح کے بدعات ہمارے زمانے میں آج بھی موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ دین سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں، حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس پر واویلا مچانا، اس پر ڈنڈورا پیٹنا، اس پر کالا لباس پہننا، اور اس اعتبار سے تعزیے کرنا، اس اعتبار سے جلسے جلوس کرنا، اور اس طرح کی تقریبات عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس اعتبار سے بہت ذرا ننگا ناچ ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ شریعت سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، شریعت سے اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی روایت اس طریقے کی نہیں ملتی ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں گناہ میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بہت سارے حضرات اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پہ
نے ارشاد فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو۔ علماء کہتے ہیں اللہ رب العزت کو معلوم تھا، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب تھے، وہ جانتے تھے آنے والی قوم جو ہے اس دن خرافات کرے گی، آنے والی قوم جو ہے اس دن بدعات کا شکار ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا انفسکم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان ایام میں، ان محترم مہینوں میں آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، آپ لوگ جو ہے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ معلوم ہوا عاشورہ کے حوالے سے کہ عاشورہ کا روزہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، عاشورہ کا روزہ کیوں ضروری ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور سنت کو ادا کرنا ہمارا ضروری ہے۔ اور جس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی، ہمیں اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جب عبادت کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے عبادت کے علاوہ ہر کام ہم انہیں کے اعتبار سے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ حدیث پاک کے مطابق من تشبہ بقوم فهو منهم کا مصداق ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے اللہ رب العزت قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔